امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو عمومی حالات بگڑنے والے ہیں وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے، لیکن جو خصوصی واقعات رونما ہوں گے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خصوصی طور پر ہمارے سامنے جو صحیح اور معتبر روایتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے 8 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عراق کے اوپر غلہ اور روپیہ کی پابندی کر دی جائے گی، شام کے اوپر بھی اسی طرح اقتصادی پابندی لگائی دی جائے گی، اور مصر کے اوپر بھی اسی طریقے سے پابندی لگا دی جائے گی، اور تم اپنے ماضی کی طرف لوٹوں گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت امام مسلم ہی نے نقل کی ہے، جس کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب شام والوں کے اوپر دینار اور غلہ کی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ پابندی کن کی طرف سے ہوگی؟ کون ایسی پابندی اقتصادی لگائے گا؟ فرمایا رومیوں کی طرف سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لپ بھر بھر کے لوگوں کو دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ابو العلا سے پوچھا کہ کیا ان سے مراد تمہارے نزدیک عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ ایک تیسری روایت ہے جس میں اور زیادہ وضاحت ہیں، جو مستدرک حاکم کے اندر ہے، نقل کیا ہے اس کو، وہ بھی جابر بن عبداللہ ہی سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عراق والوں کے اوپر روپیہ اور غلہ کی پابندی لگا دی جائے گی، ان کے پاس نہیں لے جانے دیا جائے گا۔ تو حاضرین نے پوچھا کہ یہ پابندی کن کی طرف سے ہوگی؟ تو فرمایا کہ اجمیوں کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے شام والوں کے اوپر بھی اقتصادی پابندی لگا دی جائے گی، ان کے پاس بھی روپیہ اور غلہ نہیں لے جانے دیا جائے گا۔ پوچھا حاضرین نے کہ وہ یہ کن کی طرف سے ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ رومیوں کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لپ بھر بھر کر دے گا، لوگوں کو شمار نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام واپس پورا کا پورا مدینہ کی طرف لوٹے گا۔ جس طریقے سے مدینہ منورہ سے اس کی اشاعت ہوئی تھی، اسی طریقے سے واپس وہ لوٹ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا، اور اسلام صرف مدینہ میں ہی باقی رہے گا، اور وہاں سے کوئی بھی شخص بے رغبتی کر کے نکلے گا نہیں۔ اگر نکلے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو وہاں قائم فرما دیں گے، وہاں بسا دیں گے۔ اور آخر زمانے کے اندر کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ ارزانی ہوئی ہے، زراعت وغیرہ کی فراوانی ہوئی ہے، تو وہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ 3 روایتیں ہیں جن کے اندر عراق، شام اور مصر کے اوپر اقتصادی پابندی کی پیشین گوئی کی گئی ہیں۔ اور اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو عراق کے اوپر پہلے ہی پابندی لگ چکی ہے، اور ابھی فی الحال موجودہ حالات اگر دیکھیں ہم، شام، فلسطین، غزہ، جن کے اوپر پوری طرح پابندی لگا دی جا چکی ہیں، جہاں تقریباً 10-11 دنوں سے پوری طرح اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہاں بجلی بند کر دی گئی ہے، لائٹ جس کو کہتے ہیں بالکل بند ہے، پھر پانی بند ہے، دانہ ظاہر سی بات ہے کہ بمباری ہوئی ہے تو ان کے پاس تو غلہ رہا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ ساری مددیں ایجپٹ میں رکی ہوئی ہیں، مصر کا فلسطین کے اندر اس کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے، تو یہ پابندی لگ چکی ہے، اور امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے، کھلے عام مدد کر رہا ہے، کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو گویا 2 پیشین گوئیاں تو قریب پوری ہو چکی ہے۔ اب تیسری جس کے اندر مصر کی پابندی کی بات ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو مصر چونکہ مڈل ایشیا کے اندر حالات صحیح کرنے کے لیے وہ پیش رہا ہے کہ بھئی کس طریقے سے ان دونوں ملکوں کے درمیان میں صلح کی جائے، اس کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی کوشش کے نتیجے میں ان کو کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے اور پھر ان کے اوپر بھی پابندی لگ جائیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہونے والا تھا وہ حضور کو بتایا، اور حضور نے امت کو بتایا ہے۔
تو جو آخری روایت میں نے بتائی اس کے اندر ایک لفظ ہے اجمی، اجمیوں کی طرف سے پابندی لگائی جائے گی۔ تو اجمی کا مطلب ہوتا ہے غیر عربی، یہ تو بالکل ہر ایک کے سمجھ میں آنے والا ہے، اور غیر عربی کی طرف سے پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے رومیوں کی طرف سے، رومی کا لفظ ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو شرائع حدیث اس سے مراد اس کی مراد واضح کرتے ہیں کہ اس سے یورپی عیسائی مراد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یورپ کے عیسائی جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی شکل میں آج برسر پیکار ہیں، یہ کر رہے ہیں ناکہ بندی۔ تو گویا یہ پہلی پیشین گوئی قریب قریب پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ بتائیں گے۔